السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ محمد، سورہ قتال، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ نمبر 35 تا 38 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سورہ مقدسہ میں 3 جماعتوں کا اللہ ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جماعت، وہ گروہ، وہ مافیا جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اللہ سے دور رکھا ہوا ہے۔ وہ ظالم طبقہ کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا۔ وہ اس ظالمانہ نظام کو قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیار ہو رہی ہے۔ یہ سچی جماعت اس ظالم مافیا کا مقابلہ کرے گی، اور اس کی پالیسی اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں ارشاد فرما دی تھی کہ فَذَرْ بَالرِّقَابِ، یہ جو سچی جماعت حزب اللہ ہے، یہ دشمن کا مقابلہ کرے گی، اور اس کی جو فرنٹ لائن کی قیادت ہے، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کی گردنیں اڑا دے گی، ان کو قتل کر دیں گے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر سیاسی غلبہ ہوگا اور معاشی عدل کا نظام قائم ہوگا۔ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو غلام بنایا جائے گا، اور پھر اس کی ایسی حکمت عملی بنائی جائے گی جو انسانیت کے مفاد میں ہو، جو ان کے مفاد میں بھی ہو۔ کیوں؟ جنگ تو مقصد ہے ہی نہیں، مقصد تو اس ظالم مافیا کا خاتمہ ہے جس میں ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ تو جو پکڑے گئے ہیں ان کا تو قصور تھا، لیکن اب وہ گرفتار ہیں، وہ مغلوب ہیں۔ اب ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے ایسا نظام بنایا جائے جس میں ان کی ترقی ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر موقع دیا کہ وہ سمجھ جائیں، غور و فکر کر لیں، اللہ رب العزت کی بالادستی کو قبول کر لیں، اللہ کو پہچان لیں، مسلمان ہو جائیں، سچی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تیسرا ایک وہ گروہ جو منافقین کا ہے، جس نے بڑا نقصان پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں لیکن منافقت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے
ان کو ڈانٹا، ان کو سمجھایا، سارے طریقے استعمال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا، ان منافقین کو مجالس سے نہیں اٹھایا بلکہ موقع دیتے رہے، اور انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر اور بعد میں پھر دیگر مواقعوں پر، غزوہ خندق کے موقع پر نقصان پہنچایا، اور بالآخر سورۃ المنافقون آگے انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد اصل میں وہ رویے ہیں، وہ مزاج ہے جو ہم نے یہاں سمجھنا ہے۔ ایک وہ پالیسی، وہ مزاج، وہ رویے، وہ سوچ جو کفار کی ہے اور انہوں نے عملی نظام قائم کیا ہوا ہے، اور ایک وہ سوچ، وہ فلسفی، وہ اعلیٰ پروگرام جو اللہ کا ہے، سچی رہنمائی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جماعت صحابہ کا ہے، اور وہ قرآن کریم، قرآن مقدس ہے، کتاب مقدس ہے، اور پھر اس پر عملی جد و جہد ہے۔ وہ سیاسی اور معاشی اور سماجی اعلیٰ عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ طبقہ جو درمیانہ ہے، جو پریشانی پیدا کرتا ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس طبقے کو سمجھنا ہر دور میں ضروری ہے، دور حاضر میں بھی ضروری ہے۔ دور حاضر میں اس کا سمجھنا اور آسان ہے، جیسے اللہ نے پچھلے درس میں ہم نے یہ سمجھا، فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ ان کی گفتگو، ان کی باڈی لینگویج، ان کے رویے اور ان کی جو انفرادی کوششیں اور کاوشیں ہیں، مفاد پرستی، لالچ اور خود غرضی کی، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ جب قتال کا مسئلہ ہوگا، جہاد کا، دشمن سے مقابلے کا، تو پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ دشمن کے ساتھ ہے، یہ ان کے دلوں میں مرض ہے، کینے ہیں، دشمنی ہے، لہذا یہ دشمن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ظالم نظام سے کمپرومائز کرنا، اس سے مرعوب ہونا، اس سے ڈر جانا اور قتال اور جہاد نہ کرنا، اس کا مقابلہ نہ کرنا، اس کی مزاحمت نہ کرنا، یہ سارے وہ رویے ہیں جو منافقین کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کیا دور حاضر میں ایسا نہیں ہے؟ آج ہم نے اس ظالم نظام سے، سرمایہ داری نظام سے، سرمایہ پرستانہ نظام سے جو کمپرومائز کیا ہوا ہے، کس کو نہیں پتا کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک کس کا نظام ہے، کس نظام نے یہاں ترقی کی ہے، اور انسانیت پیچھے چلی گئی، انسانیت زوال میں چلی گئی، انسانوں کو غلام بنایا، ظلم کیا۔ تو پیچھے مافیا کون ہے، اب تو بچے بچے کو پتہ چل گیا ہے، ہم نے اس سے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ حکمران جو ایجنٹ ہے، انسانوں کو، ملک کو، عوام کو غلام بنا کر استعمال کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اسکالرز نے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں یہ جو تمہید عرض کی ہے، اس کو مزید پیش کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ۔ اللہ رب العزت ہر لمحے ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ قتال اور جنگ سے بھاگنے والے جو منافقین ہیں، ان کو نہیں دیکھنا۔ یہ تو غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی ان منافقین کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔
اللہ رب العزت اصولی بات ارشاد فرماتے ہیں، سچی جماعت کے لیے، مومنین متقین حزب اللہ کے لیے، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، جنگ کے دوران دو باتوں کا خیال کیجیے۔ نمبر 1، بزدل نہیں ہونا۔ آپ نے دشمن کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے وسائل کو دیکھ کر بزدل، مرعوب، مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسرا وتدعوا الی السلم، کہ آپ دشمن سے گھبرا کر صلح کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، جنگ کے دوران صلح کی اجازت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو جائے تو آپ بھی صلح کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیے کہ دشمن صلح پر آمادہ ہو جائے، کیا مطلب؟ کہ دشمن ہتھیار ڈال دے، دشمن مقابلہ ختم کر دے، دشمن آپ کے سیاسی نظام کو مان لے، آپ کی بالادستی کو مان لے، تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے ہم مقابلہ کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں۔ کیوں؟ جنگ مقصد نہیں ہے۔ جنگ میں تو نقصان ہوتا ہے، اور جنگ میں عام طور پر عوام ماری جاتی ہے۔ لہذا دشمن اگر ہتھیار ڈالتا ہے، صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، آپ کا سیاسی نظام مان لیتا ہے، آپ کے غلبے کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو درست ہے، لیکن اللہ یہاں جو ہمیں بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دشمن کا رعب دیکھ کے، دل میں پیدا کر کے، یا دشمن فوج اور وسائل دیکھ کے پریشان ہو کے صلح پر آمادہ ہو جائیں، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ غالب رہیں گے۔ آپ کے پاس اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اعلیٰ پروگرام ہے، آپ کی اعلیٰ جد و جہد ہے، اور اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ کسی حالت میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہاری جد و جہد کو ضائع نہیں کرے گا، آپ ہی غالب رہیں گے۔ لہذا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، مرعوب نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ میرے عزیزو، یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ جنگ میں آنے سے پہلے پلاننگ کریں، غور و فکر کریں، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تم ان سے ملاقات کرو، یعنی مقابلے میں آ جاؤ، پھر فرار نہیں ہے، پھر مقابلہ ہے، پھر جیت ہے، اور جیت اللہ کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو۔ اگلی آیات کو کل مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہمارے ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں، اپنا خاص کرم فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔